خط پہنچا، خط دربار میں دیا گیا، وہاں یزداد نے کھولا ہی نہیں۔ اب یہ نہیں دیکھو، چونکہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، ممبر کے تقاضے ہوتے ہیں کچھ، وہاں ذوالفقار آداب ہوتے ہیں، میرے علم میں نہیں کہ پتا تھا اس لیے نہیں کھولا، یا ید اللہ کی تحریر کا احترام تھا کہ سر دربار نہیں کھولا۔ دربار چھوڑ کے جب اندر محل سرا میں گیا، وہاں خط کھولا، پڑھا جو کچھ ابن اصول پارانی رضوان اللہ علیہ نے لکھا، تحلل وجہہ فرح، خوشی سے چہرہ کھل گیا۔ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا اس نے، باطن یہ ہے خط کی تحریر ختم ہوئی، شہزادی کو بلایا۔ دیکھیں عرب میں ایک نبی گزرا ہے مسلمانوں کا، اس کا ایک وسیع بھی ہے، بھائی بھی ہے، وہ اس رسول کا زور کمر تھا۔ آج جہاں اسلام ہے، علی کی تلوار کامل ہونے منت ہے، بڑے فضائل پڑھتا تھا مسلمانوں کا رسول اس کے۔ اب نبیہ اب تک میں نے قیمت نہیں مانگی، اب اگر ملے گی تو اگلا جملہ بولوں گا، ورنہ یا علی یا علی بس کہا نا۔ بڑے فضائل پڑھے رسول نے اس علی کے بیٹے کے۔ بی بی شاہبانو فوراً کہتی ہے اس علی نے رشتہ مانگا ہے بیٹے کے لیے۔ علم غیب بھی پہنچ گیا وہاں جو اس کے علی رکھتا ہے۔ حیران پھکا پکا کیسا تعلمین، تو کیسے جانتی ہے؟ بابا رات میں نے خواب دیکھا، خواب دیکھا کیا؟ رأیت نسبتا طوالا لم ارى احسن منهم نواجہ، میں سوئی تھی، اچانک سر قامت کچھ نورانی چہرے والی عورتیں داخل ہوئی، ان سے زیادہ حسین چہرے میں نے نہیں دیکھے، یہ شہزادی کہہ رہی ہے۔ وجعلنا یفترشن ذرابی مصفوفا، اچانک انہوں نے نوری قالین بچھانا شروع کیا۔ وَوَضَعْنَا كُرْسِيًّا، انہوں نے پھر قالین بچھا کے کرسی رکھی۔ ہاں میں خواب میں دیکھ رہی ہوں، رأیت سیدۃ مبجلۃ جلست علی ذلک الکرسی، ایک سیدہ جس کے چہرے پہ جلال الہی بھی تھا، جلال کبریائی بھی تھا، وہ آ کے کرسی پہ بیٹھی۔ ثم ارسلت الی منہن واحدۃ، پھر وہ جو لمبے لمبے قد والی خوبصورت نورانی چہرے والی تھی عورتیں، ان میں سے ایک کو اس بی بی نے کہا اسے بلا۔ مجھے آگے اس نے میرا ہاتھ پکڑا، شہربان ہوئے
چل رسول کی بیٹی نے تجھے یاد کیا. علی حق 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 جو پہلے یہ جانتا ہے وہ بے شک ادھر منہ کر لے. میں اسے نہ داد مانگتا ہوں نہ اسے توجہ چاہتا ہوں. اور جو زندگی میں سنی آج رہا ہے وہ تو پھر میری شرط پہ سنے گا نا. ہاں میں زیادہ تنگ نہیں کروں گا تمہیں. ہاں میں ڈرتے ڈرتے جلال ہی اتنا تھا اس بیوی کا. بابا میں کرسی کے قریب گئی. نوری کرسی تھی. اخذت بالیدی بلا تشخیص. بیوی نے ہاتھ پھیلا میرا ہاتھ پکڑا. ایک فکرہ بولا باجلا ستنی پھر جم پیا اور مجھے اسی کرسی پر اپنے پہلو میں بٹھا لیا. کوئی کمزور کرنے والا ہے تو اس کے بھاگ جائے. اور نوری کرسی پہ بیٹھنے والی بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے پہلے پہ بٹھا کے کہتے مرحباً بے ام الانباء اور اتساط اور 9 نوروں کی ماں آجا. میں ام الانوار اتساط 9 نوروں کی ماں. اور مرحبا کا جو زیبری معنی یعنی پنجابی میں تو یہ ہوتا ہے جی آیا ہوں. ہاں بس جل بری کرے آئے ٹھیک ہے آپ یہی سمجھ لیں. مجھے بٹھا یہ میں جالا جب پائی تو جسمی میرے بدن پہ کپ کپی تھی. بابا حالانکہ میں شہزادی تھی میرے سامنے بڑی بڑی روپ والی عورتیں کانپتی ہیں. میں اس بی بی کے جلال کے سامنے کانپ رہی تھی. لیکن میں 9 نوروں کی ماں. اب یہ فکرہ بیٹھ کے نہیں کہوں. علی اور ماتمی کے درمیان جو 4-5 بندے بیٹھے ہیں ان کے لگ یوں ہیں یہاں سے یا علی نہیں نکلا میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے پھر ترستے رہو باقی کا پھر کبھی. علی 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 بابے اس لحاظ سے خوش قسمت ہوتا ہوں کہ ایک چیز جو کم از کم 36 سال پہلے پڑھی میں نے وہ ممبر پہ آج پہلی بار تمہارے حصے میں آئی. ہاں میں دل کی تھکن یہ جنموں کی تھکن اتر جاتی ہے. سارے اٹھانا میرے طرف دیکھنا بس زیادہ تنگ نہیں کرنا. سمیٹنے کی طرف میں بڑھ رہا ہوں ایسا زبردستی شادی. لیکن میں میرا جسم کانپ رہا تھا
بی بی آپ کون ہیں؟ مجھے کیوں کہہ رہی ہیں میں نوروں 9 نوروں کی ماں؟ بی بی میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی. کم سہراسی بے ید حل مبارکہ. اپنے مبارک ہاتھ سے بی بی نے میرے سر کو سہلانا شروع کیا. کہا اما ترزینو ان تکونین ملیکۃ الجنان. کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو جنت کی ملکہ بن جائے؟ یہ جنت تو ہے، میں نے ایسے ترجمہ کر دیا انتقونینا ملیکۃ الجنان، ساری جنتوں کی. کیا تو نہیں چاہتی کہ ساری جنت تیری رعایا ہو؟ بی بی کیسے؟ فرمایا میں اپنے بیٹے کے لیے تیرا رشتہ مانگنے آئی ہوں. کل میرے شوہر کا خط پہنچے گا. میں دنیا میں ہوتی تو شاید علی سے کہہ کر خود آتی. تو میرا دل چاہتا ہے میں اڑ جاؤں. کیونکہ میں دنیا چھوڑ چکی ہوں. میں بظاہر دنیا میں نہیں ہوں. دنیا میں ہوتی تو میرے حسین کا وہ مقام وہ پیار ہے میرے دل میں، میں خود تیرا رشتہ مانگنے آتی. اب آئی ہوں، کل میرے شوہر کا خط آئے گا. تیرا بابا تجھ سے مشورہ کرے گا. بیٹا انکار نہ کرنا. بی بی آپ کا حکم سارا آنکھوں کے، انکار نہیں کروں گی. میں آپ کے بیٹے کو جانتی نہیں. کاش بی بی نے اپنی رضا سے ہاتھ باہر نکالا. کہا یہ میرے حسین کی تصویر ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ دوسری آج دن میں وہاں بتایا نا فتح شاہ کے یہاں کہ علی کی تصویر پردہ غیب سے کبریا نے دکھائی، حسین کی تصویر زہرا نے دکھائی. جب یہ خواب سنایا بس سمجھ گئے. جتنی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے تو اس پہ خمسہ پڑھا جا سکتا ہے. ہاں تو میں سمیٹ دیا اپنا بیان. جب جلد کو بابل خان یہ باتیں بتائیں بی بی نے کہ اس طرح خواب میں تو رسول کی بیٹی مجھے اپنی بہو مان چکی ہیں. فتحیا یزجر 50 محملا مرصعا من دیباج الاحمر والحریر والعبر سم. حکم دیا 50 محمل تیار کرو. یزجرد میں سرخ دیباج کے پردے لگاؤ. اللہ اکبر. سار اٹھانا. 40 محملوں میں کنیزیں ہوں. ایک محمل جو سب سے زیادہ اعلیٰ سجاؤ اس میں میری بیٹی جائے گی. یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ میں انتظار کراؤں علی کو کہ مجھے قبول ہے. میں دلہن بنا کے بیٹی مدینے بھیجنا چاہتا ہوں.
48 محملوں میں کنیزیں جائیں گے، ایک محمل میں میری بیٹی، 9 محمل خالی جائیں گے. تبدیل کر کر کے لے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ علی کی بہو کس محمل میں جا رہی ہے. میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، وہ زبان کہاں سے لاؤں، تمہیں اس معیار تک کیسے پہنچاؤں. میری سمجھ میں تو یہ باپ بیٹی نہیں آ رہے، تو سمجھنے نکلا ہے علی کو. تو سمجھنے نکلا ہے محمد مصطفیٰ کو. تو حدیں بنا رہا ہے دونوں کے خدا کی. اگر مکھی یہ کہے کہ میں عقاب کے ساتھ اڑوں گی، مکھی جو ایک سانس میں اس دیوار تک نہیں اڑ سکتی، وہ کہے میں عقاب شہباز کے ساتھ اڑوں گی، عقل پہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. پھر تیرا میرا دماغ جو اتنا سا ہے، ہم اس میں سنبھالیں گے 14 کو. بس میں راضی ہوں تم پہ. تم نے توقع سے زیادہ وصول کر لیا. سر اٹھانا وحملا علی مئۃ من الابل من الحریر والجواہر والبشیر جہازا لابنتہ. حکم دیا 100 اونٹ لائے جائیں، کسی پہ ریشم، کسی پہ جواہر، کسی پہ سونا، کسی پہ چاندی، کسی پہ ملبوسات. کہا یہ میری بیٹی کا جہیز ہے. مرید شاہ جی جو غضب پر پڑتا ہے اس کا خدا کی عدالت ایگزام ہے. کتاب نہ دکھاؤں میں مجرم، تفریق خود مانگنا. 100 اونٹوں پہ بیٹی کا جہیز بھی حق لابن رسول اللہ ہے ان تصفى الیہ عروسا. کا رسول کے بیٹے کا حق بنتا ہے کہ وہ لینے لائے دلہن اس کی طرف جائے. مر جا تو جو کر کے بیٹھا ہے. نعرہ حیدری، لباس جو ابن سلطان علیہ اللہ نے لکھا، ایک فاخرہ لباس، پتہ نہیں کتنے ہزار اشرفی جس کی قیمت تھی، وہ الگ صندوق میں بند کیا. ایک کمر بند جس پر جواہر جڑے تھے، ایک ایک جوہر کئی ملکوں کی قیمت کا. کہا میری طرف سے 10 بستہ یہ دولہے کا لباس ہے. یہ علی بادشاہ جگہ، یہ دلہن، یہ جہیز، یہ دولہا کا لباس کلیزی میں قبول کر لو. وارسلا ماہم انکم من الابطال. 1000 شجاع جنگجو ننگی تلواروں کے ساتھ روانہ کیے. آبادیوں سے ہٹ کے گزرنا، اور اگر کوئی آتے ہوئے نظر آئے تو دور سے آواز دینا تلقون حلیلۃ ابن رسول اللہ. رسول کے بیٹے کے حرم کے لیے راستہ چھوڑ دو. چلے گئے ہو امیر کائنات. یہ قافلہ
ایران سے سفر کر رہا تھا، پتہ نہیں امشا کتنے دن لگے، یہ نہیں لکھا انہوں نے، اور میں اپنی طرف سے گھاڑ کے تو نہیں پڑھ سکتا نا. ہاں اللہ جانے کتنے دن، کتنے قیام، کتنے مراحل، کتنی منزلیں. بہرحال ایک دن امیر کائنات محفل میں بیٹھے ہیں، درس عرفان دے رہے ہیں. اچانک علی کھڑے ہوئے، بنی الحسن کم، بنی الحسین کم، حسن بیٹے اٹھ، حسین بیٹے اٹھ. جی بابا چلنے لگے، پیچھے ہواری چلنے لگے، پر میں سب رک جاؤ، بس آج علی جائے گا، میرے ساتھ حسن جائے گا، میرے ساتھ حسین جائے گا. مولا آپ اکیلے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نوکر جمع ہو رہے. کہا میں کسی مرد کے استقبال کے لیے نہیں، اپنے حسین کی دلہن کے استقبال. مل کے سارے مل کے مولا کی ملا کے نشے میں حسین کی دلہن کے عظمت کو سلام کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ بڑی بات چلے. جس دن آخری ہے نا 5 بندوں کی قرآن دازی کرانا، میں کربلا لے جاؤں گا جو جا کے ان کی زندگی مانگوں. مولا مولا تمہیں خوش رکھے، مولا تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے. ویسے تم نے انصاف نہیں کیا، جس کے استقبال کے لیے کبریائی کا بدن کھڑا ہوا ہو تم نے بیٹھ کے واہ کر دی. ہاں تو اب تو وقت گزر گیا، جو چند تم تو کھڑے ہونے والوں میں تھے، مرید علی شاہ نبی شاہ بھی کھڑا ہو گیا. جو نہیں کھڑے ہوئے اس بی بی سے بھی معافی مانگنا، سید سجاد سے بھی مانگنا کہ ہم نے تیری ماں کا احترام نہیں کیا. اور جس کے لیے میں نے کبریائی کا بدن کیوں کہا؟ وجہ اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، یہی تو بدن ہوتا ہے. ہاں اور جوانان جنت کے سرداروں کو ساتھ لے کے جس بی بی کے لیے جا رہا ہے، اسی کو زیب دیتا ہے سجاد کی ماں ہونا. اور اسی کے ساتھ میری دعا کہ ذات واجب تمہیں ایسے لا تعداد جشن منانا، سننا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب کرے. بھلے یہ بھی ان کا کرم ہے کہ جو تقریباً 36 سال پہلے ایک چیز پڑھی تھی وہ مجھے یاد بھی تھی، اور میں نے ایک بار کو سمیت پڑھ کے تمہیں سنا دی. ہاں حسین کی شادی کی خوشی میں پتہ نہیں اللہ نے کیا 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 ہوگا. میں نے کہا ہے نا کہ جو کچھ انہوں نے لکھا اس کے خمسہ پڑھا جا سکتا ہے، میں نے تو تلخیص کر کے تمہیں گھنٹے میں سنائی ہے. بس اس کے صدقے میں سب کی جھولیاں بھری جائیں، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا ہو، جو مقروض تنگ